اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں سے جہاں سے تمہیں آسانی محسوس ہو وہاں سے تلاوت قرآن۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بنیاد پر نماز میں تلاوت قرآن کرنا امام کے لیے بھی، اور اگر مقتدی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی تلاوت فرض کے درجے کی چیز۔ تلاوت قرآن کے بغیر نماز نہیں، کیونکہ 3 آیتوں کے بقدر قرآن کریم کا پڑھنا لازم اور ضروری۔ دوسرا، تکبیر تحریمہ، جہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی شروع ہوتی، اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہاں سے نماز کی ابتدا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینا اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، پھر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قرات یعنی قرآن کریم پڑھنا، مطلقاً ایک بڑی آیت ہو یا 3 چھوٹی آیت ہو، اتنا کلام پاک پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا، اور رکوع میں کم سے کم 1 تسبیح سبحان ربی العظیم اتنی دیر ٹھہرنا، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے۔ رکوع کے بعد دونوں سجدے کرنا، نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا قاعدہ اخیرہ ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو آخری اور دوسرا قاعدہ اس میں بیٹھنا تشہد کی بقدر فرض ہے۔ تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے اتنی دیر تک قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔ کوئی شخص اگر اتنی دیر سے پہلے سلام پھیر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اپنے ارادے اور اختیار سے نماز کو مکمل کرنا نماز سے باہر آتا۔ کسی شخص نے آپ کی گردن کو دونوں طرف زبردستی پیچھے سے پکڑ کر گھما دیا تو آپ کا ارادہ اور اختیار نہیں تھا، دوسرے کے ارادے اور اختیار سے آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے اندر کے فرائض ہیں، اور باہر کے جو فرائض ہیں، نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 6 نماز کا وقت ہونا۔ یہ یاد کر لیں گے، کوئی سنا سکتا ہے، جرات کر سکتا ہے اتنے؟ باہر کے یہ 6، اندر کے 6 7 14 چیزیں ہیں جو فرض کے درجے کی چیز ہے۔ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جب کوئی چیز یاد رہتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ کوئی وعظ و نصیحت کی چیز نہیں ہے، درس ہے، یہ سبق ہے، جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ بھی 10 5 سال کے بچے بن جایا کرو تاکہ آپ کا حجاب اور پردہ اٹھ جائے، شرم و حیا تھوڑی سی ختم ہو جائے۔ سمجھیں گے اتنے بڑے ہو کر ہم کیا سنیں، کیا سنائیں، کیا پڑھے کیا پڑھائیں۔ حالانکہ حدیث میں اطلب العلم من المہد الی اللحد،
گہوارے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک پڑھو، علم حاصل کرو۔ بڑے بڑے محدثین 20 20 30 30 50 سال کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اپنے وقت کے امام بن گئے، محدث بن گئے، مجتہد بن گئے۔ تو علم کے لیے عمر کی